کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. رسم اگلے وفا ہر ستم جھیلنا، رسم اگلے وفا ہر ستم جھیلنا، اپنی تاریخ ہے موت سے کھیلنا. قد فہم لوگ ہم کو ڈرانے پہ ہیں، قد فہم لوگ ہم کو ڈرانے پہ ہیں. ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں، چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں. ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. ظلم ہے مقتدر ظلم مغرور ہے، ظلم ہے مقتدر ظلم مغرور ہے، محو طاقت جفاؤں پہ معمور ہے. ہم بھی اپنا جگر آزمانے پہ ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں، چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں. ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. قاتلوں قتل گاہے سجاتے رہو، قاتلوں قتل گاہے سجاتے رہو، سینے حاضر ہے گولی چلاتے رہو، سینے حاضر ہے گولی چلاتے رہو. ہم عقیدے پہ تن من لٹانے پہ ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں، چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں. ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. غیرت دین سے رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. محمد کے در پہ جو آتا ہے یارا، محمد کے در پہ جو آتا ہے یارا، وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے. محمد کے در پہ جو آتا ہے یارا، محمد کے در پہ جو آتا ہے یارا، وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے. نبی کا ہے فرمان عبادت خدا کی، نبی کا ہے فرمان عبادت خدا کی، وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے. محمد کے در پہ جو آتا ہے یارا، محمد کے در پہ جو آتا ہے یارا، وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے. نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، بدن اپنا پتھروں سے زخمی کرا کے. نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، بدن اپنا پتھروں سے زخمی کرا کے. وہ کہتے تھے لوگوں
کہتے دلوں کو پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی بھی داتا نہیں ہے۔ مل کے کہہ دے سبحان اللہ، جو آقا سے جتنا پیار رکھتا ہے اتنا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ محمد کے در پہ جو آتا ہے یارو، محمد کے در پہ جو آتا ہے یارو، وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے۔ نبی کا ہے فرما عبادت خدا کی، وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے۔ اور ادب کر بے ادبی سے آواز برنا محمد کا دین۔ یعقوب فاروقی صاحب یہاں تشریف فرمائیں، ان سے آپ لوگ مل لیں، وہی ہمارے ذمہ دار ہیں اور وہی اس کی اچھے انداز سے وضاحت فرما لیں گے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب بطل حریت مناظر اسلام حضرت مولانا ابو ایوب قادری صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ دلائل میں دنیا میں آ کر آپ بات فرمائیں۔ حمدا لقادر وصلاة وسلاما على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأيت موسى وهو قائم يصلي في قبره اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب۔ برادران اہل السنت والجماعت، وقت 12:30 ہونے لگے ہیں۔ عنوان بھی میرے سامنے دو ہے، معراج اور خدمات اکابر اہل السنت والجماعت۔ بہرحال میں تینوں عنوانوں کو ذہن میں رکھے ہوئے ہوں کہ آپ کی جو ہے وہ جان بھی جلدی چھوڑ دی جائے، تاکہ آپ مصروف لوگ ہیں، کل کو کام کاج کرنے والے ہیں، کسی کی دکان ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی ملازم ہے، اور باقی دونوں عنوانات پہ بھی تھوڑی تھوڑی روشنی ضرور ڈال دوں گا انشاءاللہ۔ مفصل وقت پھر کبھی ملا تو ان ساری باتوں کو تفصیلاً اور بیاناً واضحاً شافیاً کاملاً اس کو بیان کریں گے۔ سر دست جو تھوڑا بہت جس عنوان پہ بھی عرض ہو جائے اس کو آپ قبول فرمائیں، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ پہلے ہم رحمت کونین علیہ التحیت والتسلیم صلوات اللہ علیہ وسلامہ کاملتاً و اکملہ، ہم سرکار کی شان کے حوالے سے قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کیے
हुए हैं कि सरकार की मेराज के मुतल्लिक रब के कुरान ने क्या कहा है। सुबहान अल्लज़ी, देखो कितना उम्दा और बेहतरीन वाक़या था कि कुरान ने भी उस पे सुबहान कह दिया। मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा एक तरतीब और तर्ज चला हुआ है कि किसी अच्छी बात को सुनकर सुबहान कहना, ये तर्ज हमने कुरान से सीखा है। कुरान ने इस बेहतरीन वाक़या को बयान करने से पहले खुद ही सुबहान कहा है। ये वाक़या ही इतना उम्दा है कि कुरान ने भी सुबहान कह दिया। मैंने कहा दूसरी वजह लफ्ज़ सुबहान के लाने की, सुबहान का माना ये है कि वो जात ऐब से पाक है। मैंने कहा एक आदमी खड़ा हुआ जिसको मिर्जा कादियानी कहते हैं। मिर्जा कादियानी ने कहा कि मेराज तो सिर्फ रूह को हुआ था, जिस्म को नहीं हुआ था। अल्लाह के कुरान ने इस एतराज का जवाब 1400-1500 साल पहले दे दिया कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, कि मेराज का ये सफर उस जात ने कराया है जो जात बेऐब है। तेरे अंदर तो ऐब है, मेरे अंदर ऐब है, और इंसान सोचते हैं कि ये सफर कैसे हुआ। खला में, फिजा में ऑक्सीजन नहीं, रह नहीं सकता और ऊपर आदमी जा नहीं सकता। मैंने कहा ये उसके लिए है जो इंसान है, जो मखलूक है। खालिक के लिए ये कोई बात उज़र की नहीं है। खुदा तो सारे ऐबों से पाक है। क्या है? पाक है। तो मैंने कहा कुरान ने ये बताया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, सैर उस जात ने कराई है जो सारे ऐबों से पाक है। मैंने कहा इस सैर को अहले हक कहते हैं कि ये मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, मैं कहता हूँ कि अहले हक कहते हैं कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर मेराज आपके कमाल की दलील है। आपके कमाल की दलील है। कमाल तब बनेगा जब रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत पे आदमी यकीन कर लेगा, सरकार को इंसान तसव्वुर करेगा, सरकार को फख्र इंसानियत तस्लीम करेगा, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदुल बशर तस्लीम करेगा। आप कहोगे मौलाना सैयदुल बशर मानने में और मेराज के कमाल होने में ये क्या मुनासबत है? मैंने कहा अगर तवज्जो करेंगे तो बात समझ आ जाएगी, और बात कईयों को तो समझ आ भी गई होगी। आप देखें एक परिंदा हवा में उड़ता है, ये उसके लिए कमाल नहीं, इसलिए कि परिंदा तो उड़ ही करता है। अगर कोई इंसान उड़े तो ये कमाल की बात है। मैंने कहा तवज्जो सरेकी करते भी चलो ठीक है। मैं आख्या अगर परिंदा उड़दा ते ओदे वास्ते तक कमाल नहीं, इस वास्ते के परिंदे तक उड़दे नजर आंदे हैं, इस वास्ते के कबूतर चिड़ी ए उड़दी नजर आंदी है। एक कोई कमाल दी बात नहीं, कमाल तो यह है कि इंसान उड़दा नजर आवे। मैं आख्या अगर कोई बंदा दरिया ते चले ते ए ओदा कमाल है, वरना दरिया ते मच्छी दा तैरना और कोई छोटा परिंदा दरिया ते टुरदा खला है, ए ओदा कमाल नहीं है। कमाल ता इंसान दा कि ए पानी ते चल जावे। मैं आख्या बेआइन ही तवज्जो करी मेरी बात ते। मैं आख्या अगर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मादे खिलकत ते एतबार नाल नूर मन लिया जावे, यानी जिस तरह अकीदा मेरे मौलवी अहमद रजा खान दोस्त दा है, साडा भाई दोस्त है, दोस्त बना के लिटरेशन कर साए, दुश्मना दी कई लिटरेशन करनी, दोस्तों दी लिटरेशन होंदी है। जिस तरह मेरे दोस्त का अकीदा है, इस किताब क्या नाम है
ہدایت کے بخشش اس کا حصہ اول ہے. اس کے صفحہ 70 پہ لکھا ہے, کہتا ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی میں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نو اے آدھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مادہ خلقت دے اعتبار نال خدا دے نور دا ٹکڑا تے حصہ ہے. میں کہ یار توجہ میرے دل کرے آئے, ایک مخلوق نوریاں دی ہے, ایک مخلوق انسانہ والی ہے. نوری تا روز کتنی دفعہ آندہ تے جاندہ نبوت دی بارگاہ دے وچ کھلوتا ہے, اے اوتا کمال نہیں. نوریاں دا اڑ کے جاونا تے آونا کمال نہیں. کمال تا انسان دا بڑھ سی کہ او اتا تشریف لے جاوے. میں کیا اہل سنت دیوبند والے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے اس سفر مبارک نو کمال مندن, اور اے جیڑے میرے تے فتوہ لاوانا لہن اے سرکار دے اس سفر نو کمال نہیں مندے. یار عجبی تو اہل حق اہل سنت دیوبند والے نو بے ادبانا ہے, حیرت دی بات ہے. میں کہ دنیا تو اگر انصاف ختم نہیں ہویا اہل حق ہوون یا کوئی غیر بندہ ہوئے ایک گل نو قبول کرے سن کہ یار واقعہ گل تے ٹھیک ہے, معراج دا جو سفر اہل حق منی بیٹھن ایک کمال مندن, اور جیڑے اہل حق نہیں مندے ایک کمال بن نہیں سکتا. خیر اگیا میں کہ توجہ کری میری بات تے. میں کہ قرآن دے اسرا بعبدہ ہی اے سیر کرائی ہے اپنے بندے نو. میں کہ جیڑا بندہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نو مخلوق مننے گا او معراج مننے گا. جیڑا سرکار نو مخلوق نہیں مننے گا او کدی بھی معراج تسلیم نہیں کر سکتا. اس واسطے کہ قرآن نے معراج دے وچ عبدیت دی گل کیتی ہے کہ اسا اے معراج اپنے بندے اپنے عبد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نو کرایا ہے. لیکن میں آکھیا میرے دوستاں دا عقیدہ بھی تیرے سامنے ہونا چاہیے. ایک کتاب مواعظ نعیمیہ میرے کول موجود ہے, مولوی یاد ہے کہ ول ول کے حوالے دیندا ہے. میں آکھیا نہ میرا دوست ولنا اساڈا کام نہیں کہ اساں لوگوں نو انج ول ول کے حوالے دے بھی. حوالہ او ہے جڑا سی ڈی دے وچ تو ویکھ سے ٹوکے نو آکھ کے اس نو ویکھ لے. اے حوالہ ول کے دتا ہویا ہے یا سیدھا دتا ہویا ہے. ایک گل ہور کردا چلا جاواں. میں آکھیا مولوی صاحب تینوں بھول ہے, تو آنا ہے کہ میرا نام اہل سنت و جماعت ہے. میں آکھیا میرا نام اہل سنت والجماعت ہے. میں آکھیا یار چھوڑ فیصلہ, نہ مولوی احمد رضا دی بات تو کر نہ اپنے علماء دی بات میں کردا. میں آکھیا فیصلہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تے رکھ لینی ہے. اگر اہل سنت والجماعت نبوت دے لفظ ہوون وقت گل میری سچی ہے, وقت مسلک میرا سچا ہے. اگر نبوت دے الفاظ اہل سنت و جماعت ہوون وقت تو سچا ہے. اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم والجماعت فرما چھوڑن وقت میں کہ ٹوکیا اپنی زبان تے پہرا دے. اس واسطے کہ اگر تو ول تے تبصرہ کر کے آنا ہے اے ول ول جماعت تا غلط ہے, اے ول گیتی کھلوتن اے ول ہویا کھلوتا ہے. میں کہ تو لفظ ول تے اعتراض کر کے تو نبوت دی زبان دی توہین کیتی گئی. میں کہ کائنات تا سب تو وڈا لعین انسان او ہے جس نو سرکار دی زبان تے اعتماد نہ آوے. میں کہ چھوڑ علماء دی بات, کتاباں چھوڑ دے, دلائل چھوڑ دے, حدیث تو لے کے آ, اپنے علماء دی لکھی ہوئی کتاب چاہ کے لے آ. اگر تو تفسیر مظہری لے کے آوے چلو اسے تے فیصلہ کر لی سائیں. تفسیر در منصور چاہ کے لے آ, فیصلہ اس تے کر لواں گے. اگر تفسیر ابن کثیر چاہ کے لے آ, فیصلہ اس تے کر لواں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ دیتا ان مفسرین نے کے لکھیا ہے. اگر انہاں ود جماعت لکھے ہوئے بات سچا میں تے میرا مسلک ہے. اگر انہاں و جماعت لکھے ہوئے سچا تو تے تیرا مسلک ہے. رب محمد دی قسم ہے سورہ مشرق دی بجائے مغرب تو طلوع ہو سکتا ہے. میں اقصا کو ٹوکیا تیرے تو لے کے سعید اسد تک, سعید اسد تو لے کے اشرف سیالوی تک, اشرف سیالوی تو لے کے حنیف قریشی تک کائنات دے وچ مانے او کوئی مناظر بریلویاں دا جایا نہیں جیڑا میدان دے وچ آ کے نبوت دے الفاظ و جماعت لکھا چھوڑے. میں کہ رب محمد دی قسم ہے لفظ تو لکھا تھا مسلک تیرا قبول کرتا, تیرے ہاتھ میں ڈنگے چوبلے سے جڑی ترٹی ہوئی ماں ہے.
جرت مند غیرت مند جرت مند غیرت مند حضرت مولانا ابو ایوب قادری صاحب خلافت راشدہ اے ترٹی ہوئی ماں عقیدت نال مچو بلے سمجھ نو حوالہ بھی کھا چا ادھا وال جماعت اوہ وال جماعت تا اسا تا رکھے جو سنو سرکار دا لفظ پسند دے اوہ سرکار دی ذات بھی پسند دے سنو سرکار دی بات بھی پسند دے میں تیرے مولوی احمد رضار نہیں میں اپنے اکابر نو صرف عقیدت نال نہیں بصیرت نال مان رہا اے مت سمجھ کے میں اپنے اکابر دی محبت اچ بیٹھا نہیں محبت بھی ہے میں نو بصیرت نال نظر آ رہا ہے کہ جو عقیدت سرکار دی میرے اکابر چھلک دیئے تینو 100واں حصہ ہی کوئی نہیں ملیا تو کتھے بولیا بیٹھا گال سمجھ آندی بھائی دے آدھا کہ وال جماعت اے دی وال بڑے کھلوتے ہیں میں کہا واہ وال کتھو کڑ سے قرآن دا یاسین والقرآن الحکیم قرآن دا حامیم والکتاب المبین میں کہ اگر وال کجڑنی تک قرآن نو چھوڑ دے اسا کیا میں تک قدن دا چھوڑ دیتا ہے مولوی تیری سمجھ دے وچ بات نہیں آئی میں کیا کھری گل یاد آ گئی میں کیا میرے کولو انہاں دے مسلک دی معتبر کتاب ہے کتاب دا نام سوارم الہندیہ ہے اے دے صفحہ نمبر 64 تے لکھے ہوئے ہے مولانا حوالہ بھی کھاؤ آدھے مولوی آدھے ساڑھے مولوی احمد رضا خان دی کتاب جیڑی حسام الحرمین ہے او دے بارے آتا ہے حسام الحرمین کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین میں آکھیا اے رب دے قرآن دی شان ہے کہ او لا ریب ہے ھدی للمتقین ہے اے آدھا نہیں جناب میرے مولوی احمد رضا دی کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے میں آکھیا اپنے قسمت دی بات ہے میں نو قرآن تے اعتبار ہے میں نو سرکار دی زبان تے اعتبار ہے میں تے سرکار دا نوکر تے خادم میں تے سرکار دا بردہ میں تے سرکار دی عزت تے ناموس تے تحفظ واسطے سارے ملک دے وچ گل کردا ودا میں کہ سرکار نے ول جماعت آکھیا تے مینوں پسند ہے تینوں رب دے قرآن دی گل بھی پسند نہیں تینوں رب دے رسول دے فرمان دی گل بھی پسند نہیں میں کہ مینوں قرآن بھی پسند ہے سرکار دا فرمان بھی پسند ہے میں کیا قرآن کو جاتا ہے تو قرآن دے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ ایک قرآن لا ریب کتاب ہے اے دے وچ شک کوئی نہیں ھدی للمتقین ہے جبکہ تیرا مولوی نعیم الدین مراد آبادی اس کتاب دا لکھن والا بلکہ چھاپن والا مولوی حشمت علی قادری انہاں دعا نے اس کتاب نو ترتیب دتی او پہلے اس دی کتاب ہے آخر تے اس دا مضمون ہے اس کتاب دے صفحہ 64 تے اگر گل نہ موجود ہوے کہ حسام الحرمین مولوی احمد رضا دی کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین نہیں ہے تے ساری دنیا مسلمانوں والا یار کتاب ویکھو اگر کتاب دے وچ جملہ نہ ہوئے کہ حسام الحرمین کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بات میں کہ میری صدا او جڑی چور دی میں پرے تے پنجیت دے لوگاں نو گل سنیندا بیٹھا یار سالس تو سمجھ جاؤ ایک بندہ دے کہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے دوسرا دے نہیں جناب ساڈے مولوی دی کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے اور تسا اینو عاشق آکسو میں کہ نہیں جیڑا قرآن تے اعتبار کر کے صرف قرآن نو ذالک الکتاب لا ریب فیہ منتے ایک قرآن دی گل من کے سرکار دا بھی ادب کرنا رہے جس نو نبوت دی زبان تے اعتبار نہیں ایک قرآن سرکار دی زبان ہے سرکار دی آپ دی زبان مبارک چلگ لیا نا آپ دی زبان اقدسی چو قرآن آیا یا نہیں آیا سرکار نے سنایا یا نہیں سنایا سرکار دی زبان تک قرآن ہے سرکار دا فرمان ہے او بھی زبان ہے او بھی زبان ہے میں کہتا ہوں نہ اس زبان تے اعتبار ہے نہ اس زبان تے اعتبار ہے میں کہ فال جماعت اگر تا لکھے ہوئے تا بات سچا میں تے میرا مسلک اگر فجماعت لکھے ہوئے سرکار دے ارشاد تے وچ بات سچا تو تے تیرا مسلک ہے اے چیلنج دی بات کرنا عربی عبارت دی کتاب دکھا چا
میں آخیا روایت الملل والنحل دے وچ بھی موجود ہے، اے روایت مجربات امام غزالی دے وچ بھی موجود ہے، اے روایت حضرت حکیم الامت حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ دی کتاب احیاء علوم الدین دے وچ بھی موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعت، میں آخیا مینوں نبوت دی زبان چھوڑو نہیں سکیندی، تیری مرضی تیری قسمت دی بات ہے کہ تینوں احمد رضا دی زبان پسند آوے، سانو تو سرکار دی زبان پسند، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہوں انہاں نوں پوچھو با جماعت بننا نہیں یا وال جماعت بننا نہیں، پوچھو ہی نہ تو مارکا تسا دسو، مولوی نوں چھوڑ دیو، اے مولوی تو لڑاون تانوں آندا، میں تے تسا لوگاں تے حیران ہاں، چنگے بھلے سیانے بندے او پیسے بھر کے لڑن کان تیار بیٹھے، اس کڑمے نوں تسا فیس ہی دتی، کھوائے ہی اس نے پیوائے ہی اس نے، تواڈیاں رشتہ داریاں آپس وچ، تواڈا لین دیون آپس وچ، خاندان ساجے، بننے ساجے، پانی ساجے، او پانی لیندے ہو یا نہیں لیندے؟ بنیاں نو پانی لگدا پیا، کسیاں ساجیاں او اپنا پانی لا لیندا، ہک کسی وچ پانی ویندا پیا، ٹوبل ہک تو پانی لگدا پیا، انہی گل ہے یا نہیں؟ کاروبار ساجے، ہمسائیگی، لین دیمون، شادی غمی، ایک دوسرے دی صورت شادی غمی وچ کوئی نہیں ویندے ہوندے، میں تو تسا لوگاں تے حیران ہاں کہ انہاں دے پیچھے لگے کھلوتے، جنہاں دا نہ منہ نہ سر، نہ انہاں دا کوئی سر نہ پیر، پاسے دے نہیں ہے۔ خیر توجہ کر، میں کہ میں سرکار دی شان بیان کرا، اس مولوی تے لیترا پیچھے پھردا ہے، پہلے سرکار دو عالم دی عظمت تے شان نو میں بیان کر کے اپنے دل نو بھی منور کرا تے تواڈے دل نو بھی منور کرنا چاہنا۔ میں کہ قرآن ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو خدا نے سیر کرائی، کیا کرائی؟ سیر کرائی۔ اس معراج تے سفر دے وچ جیڑا قرآن نے بیان کیتا ہے لفظ عبدیت ہے، میں کہ اگر سرکار نو تو عبد مندا ہے بات گل ختم ہو گئی، لیکن تیرے مسلک تے مولویاں نے سرکار نو عبد نہیں منیا، او آدن یار عبد ظاہرن ہیں لیکن حقیقت وچ عبد، میں کہ ایک کتاب مواعظ نعیمیہ میرے کول موجود ہے، اس کتاب دا صفحہ 118 ہے، اس کتاب تے ویکھ لا، آدھا لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلیں گے، آدھا سرکار نے اگرچہ انسان والا لباس پایا، لوگاں نے بھی انسان سمجھیا، لیکن سرکار اعلان تا مزمل ہومن دا کیتا، لیکن مزمل نہیں، قیامت دے دن اے خدا بن کے نکلیں گے۔ میں کہ اے ایک مولوی دی کتاب ہے، اے مولوی بھی عام نہیں ہے، تیرے مسلک تا معتبر عالم ہے، مفتی احمد یار نعیمی اس طرح ہے، گجرات تا بڑا باگھڑ مولوی آئی تیرا، میں کہ اے عام للو تے پنجو مولوی دی بات نہیں ہے، تیرے مسلک تے چوٹی دے عالم دی گل کرتا۔ میں کہ ایک اور کتاب میرے کول موجود ہے، شہد سے میٹھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے دے صفحہ 205 تے لکھے ہوئے ہے، بجاتے تھے جو انی عبد ہوں کی بانسری ہر دم، خدا کے عرش پر انی ان اللہ ون کے نکلیں گے، آتا ہے کہ یہ ساری دنیا ساری زندگی آتے رہے کہ میں عبد ہاں، قیامت دے دن او خدا بن کے نکلن گے۔ میں کہ جس ویلے سرکار دی عبدیت نو تو نہیں مندا، پت سرکار دے معراج نو تو کیویں من سکدا ہے؟ سرکار تا معراج منن واسطے سرکار نو عبد مننا پوسی، اگر عبد نہیں مندا پت سرکار دی اس معراج تے سفر دا تو منکر ہے، جیڑا سفر معراج تا منکر ہوئے او قرآن تا منکر بن مندا ہے، قرآن تا تو انہیں بھی پہلے ہی منکر ہے۔ خیر اگے کتاب تیسری بھی پیش کرتا چلا جاما، میں آخیا میرے کول کتاب موجود ہے، کتاب دا نام دیوان محمدی ہے، اس کتاب دے صفحہ نمبر 149 تے لکھے ہویا ہے، مولویہ دا حقیقت جن کی مشکل تھی، سرکار دی ذات تے بارے لکھدا ہے، حقیقت جن کی مشکل تھی، تماشا بن کے نکلے تھے، جسے کہتے ہیں بندہ قل ہو اللہ بن کے نکلیں گے، بجاتے تھے جو انی عبد ہوں کی بانسری ہر دم، خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے، صفحہ 149 یاد ہے یا نہیں؟
صفحہ 149 آتا ہے بجاتے تھے جو انی عبد ہوں کی بانسری ہر دم خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلے تھے لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلیں گے میں آکھیا اس مولوی نو پڑھ لائے میں ترائے بڑے بڑے مولوی پیش کر چکیا کہ اے سرکار دی ابدیت تمنکر ہے اے سرکار نو مخلوق نہیں منتا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے مخلوق عمر تمنکر ہے اے آتا جی خدا ہے میں کہ ایک چوتھی کتاب بھی ملاحظہ کر لا کتاب دنا اسرار المشتاق ہے اے دے صفحہ 27 تے لکھے ہوئے ہیں آتا ہے توجہ کر ہر ایک رنگ میں اپنی رنگت دکھا کر زمانے میں بہروپیہ بن کے آیا نبوت نو بہروپیہ بھی آخ کی اور اگلی گل سن لے آتا ہے کہ سرکار ظاہراً تے انسان ہے لیکن حقیقت دے وچ خدا ہے میں کہ یار جیڑا بندہ سرکار نو انسان نہ مننے او سرکار دی عظمت تے منکر ہے او سرکار دے کمال تے منکر ہے او سرکار دے معراج تے منکر ہے ایک بندہ پیغمبر کریم نو انسان نہیں منتا میں آکھیا تو ٹیل لالا پیغمبر کریم دا تو معراج نہیں ثابت کر سکتا دوستا لڑائی دی بات نہیں جھگڑے دی بات نہیں گل حوالے دی ہے حوالہ موجود نہ ہوئے میری سزا اتھائی گولی ہے میں اپنا خون معاف کر دے سا اگر حوالہ کتاب دے وچ موجود ہوئے وقت تینوں تسلیم کرنا پوسی کہ اے لوگ اے تواڈے مولوی سرکار دی ابدیت تے منکر ہے قرآن نے معراج ابدیت دا دسیا ہے کہ دا دسیا ہے ناراض تو نہیں بیٹھے ہیں لگتا ہے پچھلے ناراض بیٹھے یار کئی کاوڑی نے چپ بالکل رولا ہے صحیح مذہب حق اہل سنت والجماعت خدمات علماء دیوبند خلافت راشدہ خلافت راشدہ توجہ ہے آجا تا ایک عنوان چلتا پیا تو دعا شروع ہو بڑا دعا کرو وہ جلدی جلدی مک جاوے تاکہ تھوڑی جان ہی جلدی چھٹے تو سب ہو تو سوان کے ایسا ہی سفر کرنا ہے پاد کرنا ہے توجہ کر میں آکھیا قرآن نے سرکار دی عظمت بیان کیتی ہے فرمایا لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی توجہ کر اس سفر معراج نو شروع کتھوں کیتا گیا سفر معراج شروع بیت اللہ تو ہوندا پئی اتھوں کیوں شروع کیتا گیا میں آکھیا توجہ کر سفر معراج شروع بیت اللہ تو ہویا ہے اس بیت الحرام تو ہویا ہے کیوں اس زمین سب تو پہلے بنی ہے خدا نے زمین دی ابتدا اتھوں کیتی ہے اس واسطے اللہ نے اپنے نبوت والے اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو سفر بھی اتھوں شروع کرایا ہے کہ مخلوقات دی پہلی شے جیڑی اے بنائی گئی ہے زمین و آسمان دے وچوں اتھوں ابتدا کیتی جاوے سیر ان کرا چھوڑیے کہ کائنات دی آخری شے پیدائش دے وچ آخری شے عرش مولا اللہ نے ابتدا تو انتہا تک یہ سارا سفر کرا چھوڑیا ہے میں کہ یار گل سن اللہ پاک اگلی گل بھی فرمائندا ہے اللہ فرمائندا ہے لنوریہو من آیاتنا اے سفر تاں کرایا اسا کچھ نشانیاں وکھاونا چاہندے اسے میں کہ جب کہ مولوی دا عقیدہ ہے جال حق نامی کتاب دے وچ لکھیا ہویا ہے کہ سرکار دی نظر ہر ایک شے نو ویکھ رہی ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ساری کائنات ہتھیلی دی مثل ہے میں کہ مولوی صاحب تیری گل مننا یا قرآن دی مننا اس کہ تیری مرضی دی بات ہے مینوں مسلک کے اعلی حضرت قبول ہے مینوں فکر اعلی حضرت قبول ہے میں اعلی حضرت دی بات نہیں چھوڑ سکتا میں کیا پسند اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا تینوں مسلک کے اعلی حضرت پسند ہے مینوں رب دا قرآن پسند ہے میں اس قرآن نو نہیں چھوڑ سکتا تو ٹوکا پسند کر لے میں رب دا قرآن پسند کر سا اس واسطے کہ قرآن نے اعلان کیتا ہے جس ویلے مسلمانوں جھگڑا ہو جاوے رب دے قرآن دے کول آ جاؤ سرکار دے ارشاد کول آ جاؤ میں کہ یار رب دے قرآن نو میں اپنے کول نہیں بیٹھا تو وت وت ٹوکا بھی کھینا ہے او کسائی تنو گرائی ہاں دیکھ لا آئی پئی کسائی بھی کوئی پیشہ برا کوئی نہیں یہ حلال کمائیے گوشت بندہ بنائے لیکن مولوی دا راہ بھولو یا نہیں ادھر پھٹا بھی کھاؤ میں تو گوشت ٹوک بس 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 لعنت دی لوڑ کائی نہیں جس جیڑا بندہ کوڑ مار جاوے رب دا قرآن اس تے لعنت آپ کر رہے ہیں خدا بھی لعنت کردا ہے اس تے اس وقت تو انو میں آکھن دی لوڑ ہی کائی نہیں وہ آپ پہ ہی لعنت اس تے بسدی ہے
چٹا اتا دبیا کہ میرا رنگ کالا جی ہے. میں کہا کالا پتہ کیوں ہے؟ بس اسی وجہ تو کوڑ مرے نا جھوٹا جیڑا بندہ ہوئے اے اس تے لعنت دا اثر ہے. مولی احمد رضا دے متعلق کی لکھے ہوئے ہائے ہائے. میں کہ یار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے بارے حیرت دی گل ہے جنہ دے حسن دا مقابلہ انبیاء نہ کر سکن، جنہ دے حسن و جمال دا مقابلہ پوری کائنات نہ کر سکے. انہاں دا حسن و جمال ہائے ہائے کیا عالم ہے. مولی احمد رضا دے متعلق چونکہ او دا جھودے دا رنگ ہی کالا ہی ہونی نہ کہ کوئی وزن تا پورا کرنا ہے نا ہیں. وزن پورا کرنے واسطے لکھے نے کتاب اعلی حضرت اعلی سیرت ادھے صفحہ 159 تے کتاب توڑی دے حوالہ ہی لا چھوڑیا میں. ادھے صفحہ 159 تے آدھے اعلی حضرت کے چہرے پہ حسن مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی تھی. میں کیا یار حیرت دی گل ہے سرکار دا حسن و جمال اور تو آنا کہ آمد رضا دے چہرے تے سرکار دے حسن و جمال دی جھلک نظر آندی ہے. کوئی عقل دا علاج کر کئی گل کر کرن والی یار او گل کر جیڑی لوگاں دے وچ قابل قبول بھی ہوے او گل تا کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے. خیر اگے آ میں آخیا تینوں ٹوکا مبارک مینوں رب دا قرآن مبارک بھائی میں تا اس قرآن تو فیصلہ کراونا تو ٹوکے تو فیصلہ کراونے تیری مرضی دی بات ہے. لیکن حیرت دی گل ہے ٹوکا چکوال تا نکل آندا ہے، ٹوکا پنڈی تا نکل آندا ہے، ٹوکا سرگودے تا نکل آندا ہے، ٹوکا لاہور تا نکلتا ہے، ٹوکا جناب جی بہاول پور تے ملتان تا نکلتا ہے. لیکن گھر کیوں نہیں نکلتا؟ حضرت فرماتے بیان کہ میں دے گھر گیا تے میں ہی گیا گھر چھوت لاون نہ سے گئے انہوں سجن گیا سے مت یہ سمجھے میں چھوت لاون آیا تے لا کے ٹور گئے نہیں انہوں آکھیا سے آ میاں لوگاں نو مت لڑا نماز لوگاں نو سکھن دے اپنا کلمہ نماز روزہ حج زکات انہاں مسلمانوں نو زندگی گزارن دے. تینوں جو شوق ہے لڑائی دا آئے بیٹھیا تیرے گھر آئے بیٹھیا آ. اور تو ایک حیرانگی دی گل دساں قاری صاحب حضرت فرما رہے ہیں کہ وکالت انہاں دی کردا کیوں کردا ہے اس تواج کے شجرہ نسب پٹو. میں تو گھر انہاں دے ساری تحقیق کر کے آیا ہاں پوچھو آن کے اے دے نان کے اجائی وشی ہیں اور اے دی ماں دا بھی اوہ مذہب ہے. سمجھ آندی پہلے گل اس وقت وکالت نہ کرے تو کی کرے. خیر توجہ کر میں کہ یار گل مکائیے تو سمی سوو تے اسائی سویے. میں کہ گل سننا میرے اکابر دی خدمات دے بارے اگر تینوں کچھ تعارف چاہیے ہے میں کہ ایک کتاب مہر منیر میرے کول موجود ہے ڈولڑا شریف تو اے چھپی ہوئی کتاب ہے تیرے مسلک دی مستند کتاب ہے. اس کتاب دا حوالہ چکوال دے بیان دے وچ تیرا مولوی فی دے کے گیا ہے. اس کتاب دے صفحہ 268 تے ویکھ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جس تھانوی نو تو اپنی زبان نال بکواس کرتا بیٹھا ہے اس حکیم الامت تھانوی دے بارے اپنے گھر دی گواہی تا ویکھ لے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دے بارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دے متعلق تیرے گھر دے لوگ لکھتے ہیں حضرت تھانوی ہر مسئلہ کو شرعی نقطہ نظر سے دیکھنے کے عادی تھے. میں کہ یار حیرت کی بات ہے تیرے گھر دے بندے لکھتے ہیں کہ جناب تھانوی ہر مسئلے نو شرعی نقطہ نگاہ نال ویکھدے ہیں. تو آنا کہ حضرت تھانوی بے ایمان ہے. میں کہ تیری مننا یا تیرے پیو دی مننا ہے گل اگر تسا آکھو کہ اے دا پیو سچا ہے وقت اے کوڑا ہے اگر اس نو کوڑا آکھو تا وقت پیو سچا جو اگر پیو نو کوڑا آکھو تا پتر سچا. فیصلہ گھر کر لوین. اس کتاب دی تعریف خود کرتا بیٹھا ہے اور اس کتاب دے وچ اے بات موجود ہے حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ نے ایک ملفوظ سنائندا جاواں افاضات یومیہ دے وچ لکھیا ہے حضرت نو آ کے دسیا گیا حضرت تواڈی کتاب نو اہل بدعت نے ساڑ چھوڑے ہے اہل بدعت نے اس نو رد کر چھوڑے ہے اہل بدعت نے اس تے فتوی لائے. حضرت نے فرمایا ٹھیک کیتا ہے. توجہ کری حکیم الامت دا بہت بہترین جملہ یاد کردا جاوی. حکیم الامت نے فرمایا اس کتاب دا نام ہے بہشتی زیور. اس کتاب دا نام ہے
بہشتی زیور اے بہشتی لوگاں واسطے، اور جیڑے ہومن دوستی انہاں نو دوستی زیور چاہیدا ہے، بہشتی زیور نہیں چاہیدا، اس واسطے انہاں اس کتاب نو ساڑ چھوڑیا۔ میں آکھے حکیم الامت دا ایک ارشاد اور بھی سنتا جا، حفاظات یومیہ دے وچ لکھے ہوئے حضرت فرمائیں ایک دفعہ میں بریلی اسٹیشن تے لتھا اور اتھے مولوی احمد رضا بھی کھلوتا ہے، مینوں سلام کرنیا پیرا تے جھک گیا، ایک باری نہیں کئی باری سلام کرتا چلا گیا، اونوں وات کسی آکھیا او کملیا ایک کون بندے، اس نے کہا پتہ نہیں شکل تو بڑا کوئی حسین و جمیل بزرگ نظر آتا ہے، اس نے کہا یار اے او بندے جس نو حکیم الامت اشرف علی تھانوی آدن، اس ویلے احمد رضا دے پیرا تو زمین نکل گئی کہ آج تک جس بندے نو بے ایمان آتا رہا اس بندے نو سلام کر دیا پیرا تک جھک گیا، وقت کابر تو اس بریلی اسٹیشن نو چھوڑ کے تلے لے گیا۔ اور توجہ کر، ایک دفعہ مولوی احمد رضا نے حکیم الامت نو ویکھیا تے اتنا ولی اللہ مان لیا، اور جس ویلے حکیم الامت ویکھیا تبصرہ کیا کیتا، حکیم الامت فرمائی دے مینوں تا بھانڈ معلوم ہوندا ہے، مینوں تا مولوی نہیں لگدا، کہ لگدا ہے بھانڈ لگدا ہے۔ میں کہا واہ کلندر ہر چ گویا دیدہ گویا، صحیح فرمایا حکیم الامت نے، کہ فرمایا ہے صحیح فرمایا، کہ فرمایا ہے۔ اور تو سب دسو بھائی سواریاں نو ویکھ کے چولا چاونا اے شریفہ دا کام ہوندا یا انہاں دا کام ہوندا ہے؟ ہاں ہاں کتاب موجود ہے، میرے کول کتاب موجود ہے، میں ایویں نہیں آتا بیٹھا، کتاب دے وچ اگر عبارت موجود نہ ہوئے جو صدا تجویز کرے سو او صدا میری ہے۔ میں آکھیا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دے بارے زبان درازی کرن والے اے تیرے علماء نے تیریاں کتاباں دے وچ لکھے کہ حضرت امام احمد رضا صاحب انہاں دی شان لکھی نے، توجہ ہے پڑھدا میں نہیں سی ڈی ایچ بکھائندا پیا اے آپ لے لیا، ٹھیک ہے، اس واسطے کہ ہر گل پڑھن دی نہیں ہوندی، ہر گل دسن دی نہیں ہوندی، لیکن اے سارے واقعے تے نظر مراؤ۔ کتاب دا نام ہے ضیاء حرم کا اعلی حضرت نمبر، کہ نام ہے کتاب دا، کہ نام ہے ضیاء حرم کا اعلی حضرت نمبر، اے بھیرے شریف تو چھپے ہے، پیر کرم شاہ الازہری بھیروی نے اس نو چھاپے ہے۔ اس کتاب واقعہ ویکھ لو، سوانیاں نو ویکھ کے چولا چاہ چھوڑیندا ہے، سوانیاں نو ویکھ کے کیا کریندا ہے۔ اور اے کتاب پڑھیے، اے صفحہ 29 تے لکھا ہے کہ حضرت کی بچپن سے عادت رہی ہے، بچپن سے، بچپن کتھوں تک ویندا ہے؟ بولو یار سیانے بندے بیٹھے ہو، وہ آدھے بچپن 55 تک، بچپن 55 تک، بڑا صفحہ 29 ہے، مفتی تینوں ہی حوالہ نہ لگتا ہے، میں زبان نہیں پڑھتا بیٹھا تینوں جناب دسیندہ ہی بیٹھا تھے حوالہ نہ نظر آیا، تلے تلے حوالہ مار۔ آدھے اعلیٰ حضرت کی بچپن سے یہ عادت رہی ہے، جب عورتوں کو دیکھتے تھے اپنا کرتا اٹھا کر دامن چھپا لیا کرتے تھے۔ میں کہ بچپن تا 55 تائی ویندا ہے، تب سرا میں نہیں کرنا۔ خیر اگیا میں کہ میرے اکابر دا اگر تعارف کچھ نہیں تھا، پیر جماعت علی شاہ کلوان کے پوچھے، پیر جماعت علی شاہ نے اے سیرت امیر ملت نامی کتاب دے وچ اے واقعہ موجود ہے۔ پیر جماعت علی شاہ نے اپنے پتر محمد حسین شاہ جماعتی نو پڑھن واسطے حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کلو جامعہ امینیہ دہلی بھیجیا۔ توجہ کری مسلمانہ، تیرا ایمان مضبوط کرن لگا۔ جس ویلے دورہ حدیث تے سبق ختم ہوئے، طلباء دی دستار بندی ہون لگی، لمبی لین لگی ہوئی آئی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند تو تشریف لایا ہے۔ طلباء دی پگڑی بندے کھلوتن، اے چھوور محمد حسین شاہ جماعتی آخری بندے دے وچ کھلوتا ہے، یعنی لین دے اخیر تے کھلوتا ہے۔ جس ویلے پگڑیاں بنائندے رہے، پگڑیاں بنائندے پگڑیاں ختم ہو گئیاں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا اے سچا عاشق ویکھنا، اور پگڑیاں ختم ہو گئیاں۔ حضرت شیخ الہند نے پوچھا پگڑی ہور کائی نہیں؟ آکھیا جی پگڑی تا ہور کائی نہیں۔ حضرت نے فرمایا پتر اگا اپنے
اپنے سر تو پگڑی لائی اور اس چھوور محمد حسین شاہ جماعتی جیڑا پیر جماعت علی شاہ دا پتر ہے اے دے سر تے رکھ چھوڑی، فرمایا جا میرا پتر عیش کر، تینو اپنی پگڑی بنا چھوڑیے۔ اور اگاں بھی انہاں دی کتاب سیرت امیر ملت صفحہ 675 تے ایک گل موجود ہے، آدن جناب توجہ کر، او پگڑی اج بھی ساڈے کولوں موجود ہے۔ کتھے موجود ہے؟ خانقاہ علی پور سیدہ سیال کوٹ، اتھے پگڑی۔ میں آکھیا ساڈی پگڑی تے سانو گستاخ ہی آدیو، پگڑی تے دے چھوڑو، پگڑی گستاخ دی تے گھر تواڈے، او آج تائی پئیو دے چھوڑو یار، کیوں نہیں دیندے؟ تعارف ہو رہے یا نہیں ہو رہا کافر دا؟ میں آکھیا پگڑیاں اساڈے کولوں لے آندے ہو، سندا اساڈے کولوں لے آندے ہو، سر تے پگڑی ساڈے کولوں بنا آندے ہو۔ او پگڑی اج بھی علی پور سیداں دے وچ بطور تبرک دے سوال کے رکھی ہوئی نے۔ گستاخ بھی مینوں آنا ہے ایک گل مننی پوسی، یا اساں گستاخ نہیں یا پیر جماعت علی تے او دا پتر وی بے ایمان ہے کہ او پڑھن واسطے اتھے کیوں ویندے پئے؟ پگڑی اج تائی کیوں سوال کے رکھی ہوئی نے؟ خیر اگا ایک اور کتاب پیش کرتا چلا جاواں، گل بڑی قیمتی کردا پیا۔ میں آکھیا تبلیغی جماعت دے بارے زبان درازی کردا ہے، خواجہ قمر الدین سیالوی دے ابے دا نام ہے خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ۔ خواجہ ضیاء الدین سیالوی دے مرید تے خلیفے دا نام ہے حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب۔ کیا نام ہے؟ حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب محمدی شریف والے، جنہاں دے چھوٹے بھائی دا نام مولانا محمد نافع صاحب اج بھی زندہ موجود سلامت با کرامت ہیں، اور اے دوئے بھرا دارالعلوم دیوبند دے فارغ ہیں۔ میں آکھیا مولانا ذاکر صاحب جس ویلے دارالعلوم دیوبند پڑھتا ہے، کتاب دا نام یاد رکھ تذکرہ مولانا ذاکر، کتاب دا کیا نام ہے؟ تذکرہ مولانا ذاکر صاحب۔ پیر سیال لجپال دے نعرے لاونا آسان ہے، پیر سیال دا مسلک مننا ٹوکا بڑی مشکل ہے، تو اپنی زندگی چھڑا سکتا ہے، لیکن پیر صاحب دا مسلک قبول تو کوئی نہیں کرنا۔ میں کہ خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ جس ویلے اے جناب حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب دارالعلوم دیوبند پڑھ دیں، اے بھی چلے گئے دارالعلوم دیوبند دے وچ، جس ویلے حضرت علامہ امام العصر حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ نو پتہ چلیا۔ میں آکھیا کشمیری رحمت اللہ علیہ نو رحمت اللہ علیہ صرف میں نہیں آتا، تیرے مسلک دی معتبر کتاب انوار قمریہ دے وچ بھی خواجہ قمر الدین سیالوی آکھی اگر پیر سیال لجپال دا نعرہ لے لے بٹ پیر قمر الدین سیالوی دا مسلک بھی قبول کرنا پوسی کہ علماء دیوبند رحمت اللہ علیہ اگر علماء دیوبند نو کافر رکھے گا وقت جیڑا انہاں نو رحمت اللہ علیہ آکھے او بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ پیر قمر الدین سیالوی تے بھی قلم پھیرنا پائے وے سیا، خواجہ ضیاء الدین سیالوی تے بھی قلم پھیرنا پائے وے سیا۔ خیر امام العصر محدث کبیر علامہ کشمیری نو پتہ لگیا کہ ایک پنجاب تو بہت وڈا گدی نشین دارالعلوم دیوبند دے دورے واسطے آ رہے، حضرت نے باہر آ کے استقبال کیتا، لے ون کے حضرت نے دارالحدیث تے وچ بٹھایا، مسند حدیث خالی کر کے فرمایا حضرت ایتھے بابو، انہاں کہ نہیں جناب میں خاکسار سیالہ چو آیا، تسا سید ہو، اے سید تی مسند تے میں نہیں بہ سکتا۔ علامہ بھی مسند چھوڑ کے بہ گئے، خواجہ ضیاء الدین سیالوی بھی مسند چھوڑ کے بہ گئے، اور ایک کتاب تیرے مسلک دی معتبر کتاب سال یاد رکھ، کتاب دا نام فوز المقال فی خلفاء پیر سیال، او دی جلد 3 دے وچ واقعہ موجود ہے۔ اگر واقعہ موجود نہ ہوئے جو سزا چور دی او میری سزا ہے، اگر واقعہ موجود ہوئے بس خواجہ ضیاء الدین سیالوی تے قلم پھیر چا۔ خیر اگا امام العصر محدث کبیر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشق دے اس مسند تے خواجہ صاحب نہیں بیٹھے، ہٹ کے بہ گئے۔ امام العصر دے نال گفتگو ہوندی رہی، گھنٹوں بہ کے پیاروں محبت دی گفتگو شنید ہوندی رہی۔ حضرت امام العصر رحمت اللہ علیہ دی ایک عرض تے حضرت
حضرت خواجہ صاحب نے دارالعلوم دیوبند دے وچ تقریر کی تھی. دارالعلوم دیوبند دی کامیابی تے کامرانی واسطے دعاواں دے کے گئے نے. اور اگے سن اتھوں آونے لے 200 روپیہ اس دور دے وچ چندہ دارالعلوم دیوبند نو دے کے گئے نے. میں کہ یار گل سن, اج تو گستاخ سمجھ کے کسے نو روپیہ بھی دے کے راضی نہیں ہے. تیرے مسلک دے وچ کسے دے مذہب دا تعامل کرنا اے بھی جرم ہے. اگر گستاخ میں ہاں بچدا خواجہ ضیاء الدین سیالوی بھی نہیں ہے. توجہ کر, جس ویلے اتو خواجہ صاحب روانہ ہوئے ایک کتاب تذکرہ مولانا محمد ذاکر دے وچ واقعہ موجود ہے. حضرت نے جاندے ہوئے آکھیا میں صحیح حنفیت دارالعلوم دیوبند دے وچ ویکھیے. میں کہ یار اگر سانو دارالعلوم دیوبند والیاں نو اہل سنت والجماعت نو اصلی تے صحیح حنفی خواجہ ضیاء الدین سیالوی آکھ جاوے, تیرے جائے ٹوکے خبیث دی زبان کھلی بھی رہے, ساڈے کول حنفیت دا لقب کھو نہیں سکتے. اس واسطے کہ جس نو تو بھی وقت دا امام تے غوث منتا ہے او دارالعلوم دیوبند دی حنفیت تے ثقافت پیش کیا ہے. آج اگر دارالعلوم دیوبند حنفی نہیں ہے بس خواجہ ضیاء الدین سیالوی تے قلم پھیر چا. اسے تذکرہ مولانا محمد ذاکر دے وچ ایک اور واقعہ موجود ہے. اے جناب خواجہ ضیاء الدین سیالوی دا خلیفہ مجاز مولانا محمد ذاکر صاحب رحمت اللہ علیہ اے اپنے مدرسے محمدی شریف دے وچ بیٹھے تبلیغی جماعت دا ہے قافلہ آ گیا, بسترے چائے ہوئے اور آ کے مسجد دے وچ ڈیرا لاون لگے. ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے. توجہ کر, میں کہ گل تیرے اس مسلک تے معتبر عالم دی نہ ہوے, خواجہ ضیاء الدین سیالوی دا مرید نہ ہوے, کتاب تیرے مسلک دی نہ ہوے. جو صدا چور دی او اس فقیر دی صدا ہے. میں اس تھلیل دے وچ علل اعلان پیانا, اگر کتاب دے وچ حوالہ موجود نہ ہوے جو صدا تواڈے چ کوئی بندہ تجویز کر چھوڑے او صدا اس فقیر دی گردن تے چالو چکرو. میں کیا خواجہ ضیاء الدین سیالوی دا اے مرید آکھن لگا لوگوں کسے فرشتے ویکھن تے تبلیغی جماعت نو ویکھ لو. میں کہ اج تو تبلیغی جماعت تے بکواس کردا ہے, تیرے بزرگاں نے انہاں نو فرشتے قرار دتا ہے اور یا تو غلط ہے یا تیرے بزرگ غلط ہے. اور اگے آ, میں کہ ہندوستان دا بھی تیرا ایک مستند عالم پیش کر چکا کہ مولوی دنا ہے مفتی مظہر اللہ شاہ, کتاب دنا ہے سیرت انوار مظہریہ. کتاب دا کہنا ہے توجہ توجہ توجہ, کتاب دا کہنا ہے سیرت انوار مظہریہ. اس کتاب دے وچ لکھے ہوئے مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نو ملن واسطے اے جناب مفتی مظہر اللہ اے دل بھی وگ گیا, کنڈا کھٹکھٹایا, اندروں پوچھا گیا کون, دسیا گی جی مظہر اللہ ملن آیا. حضرت مفتی کفایت اللہ اپنی منجی بن کھلوتے. حضرت مفتی کفایت اللہ نے پردہ کرا چھوڑیا, منجی تے بھی کپڑا سٹ چھوڑیا, حضرت نو اندر لایا اور ایک کمرے چ بہاون لگے. او پوچھتے مفتی مظہر اللہ صاحب تیرے مسلک دا معتبر عالم ہے, تیرے مسلک دے اکابرین دے وچ ہے, اس نو مولوی سردار علی فیصلہ آبادی نے اہل سنت دا امام آکھیا ہے, اس نو بڑا بڑا عالم آکھیا ہے. توجہ کر, او آدا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نو حضرت کے کرنے کھلوتی ہے. حضرت نے فرمایا چھوڑو آؤ باویے تے گلاں کریے. او آکھن لگا نہیں جناب دسو کے کرنے پے ہے. حضرت نے فرمایا اے منجی بندا کھلوتا ہو. آکھن لگا حضرت ہٹو میں تانوں ووڑ کے دینا. میں آکھیا منجیاں ساڑیاں تو ووڑدا کھلوتا ہے, میں تیری منجی ٹھکے نا, تو منجی ساڑی ووڑ کے آئے وقت گستاخ بھی سانو آنا ہے. یا تا گل منچا کہ گستاخاں دی منجیاں ووڑنا اگر کارے ثواب ہے, سارے شہر والے منجیاں ترٹی ہوئیاں ٹوکے دے گھر سٹ کے آؤ کہ بے ایمانا تیرا امام منجی ووڑدا چلا گیا ہے, تو بھی منجی ووڑدا چلا جا. میں آکھیا گل سن ون, اے فقیر منجی تہاڈی ٹھوکڑا جانتا ہے, تو منجیاں لایا میں تینوں ٹھوک کے بھی کہنا منجی ٹھوکڑا جان دے ہو. ایک بندہ اٹھے ہو سکا مولوی صاحب یاری تا ثابت ہے منجی تو. میں آکھیا کیویں ادائے 4 پاوے. میں آکھیا بالکل 4 لکڑی. میں آکھیا بالکل کتنی ہو گئی, ایک وان ہن کی ہو گیا, ایک ڈامنی ہن کتنی ہو گئے, تے ایک بکا ڈنڈی کتنی ہو گئے. میں آکھیا بان تیار ہے گئے منجی بھائی ٹھکائی تیری منجی میں ٹھکے
خیر توجہ کر، میں کیا اکابر دا تارو پیش کر رہا خدمات علماء دیوبند اگر میں پیش کرن لگ جاواں اے وقت نہایت قلیل ہے، میں کیا توجہ کر، اے میرے اکابر دا تعارف تیرے گھر دے وچوں پیش کر چکے، میں کیا پیر مہر علی شاہ دی کتاب میرے کولو موجود ہے، اس فتاوا میریہ دے صفحہ 9 تے فوائد تیرے مسلک دا معتبر عالم پیر مہر علی شاہ صاحب لکھتا ہے فریقتین بلکہ فرقتین، فرقہ خیر آبادیہ، فرقہ اسماعیلیہ، آدم دیوبندی بریلوی دعانو میں ماجور تے مصاب سمجھدا ہاں، اور صفحہ 5 تے آدم کہ اے اہل و سنت والجماعت ہیں سرکار دی عزت احترام کرنا اے جناب جی ضروری قرار دین دن، میں کہ تیرے گھر دا اے بہت وڈا بزرگ ہے، اے تیرے مسلک دا بہت وڈا پیر و مرشد ہے جنہاں دی تعریف چکوال دی سر زمین تے کر گیا ہے، او علماء دیوبند کسر اللہ سوادہم واتباعہم الی یوم القیامہ، انہاں دی تعریف کردیا فرقہ اسماعیلیہ جنہاں نو دیوبند والے آتھن انہاں دی تعریف کر کے ماجور و مصابت ہے ادا انہاں نو اجر ملسی تے ثواب ملسی، صفحہ 5 تے انہاں نو اہل و سنت والجماعت سمجھتے، انہاں نو سرکار دی عزت احترام کرن والا سمجھتے، میں کہ اگر تو سچا ہے پیر مہر علی شاہ کوڑا ہے، اگر پیر مہر علی شاہ کوڑا ہے بات جناب جی تینوں سچا مان لینے ہے، اگر او سچا ہے بات تو کوڑا ہے، ہن رب دا قرآن پڑھ لا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن ہے کہ جھوٹے تے خدا دی لعنت ہوندی ہے، میں کہ اگر پیر مہر علی شاہ سچا ہے، پیر جماعت علی شاہ سچا ہے، خواجہ ضیاء الدین سیالوی سچا ہے، تیرے مسلک دا مفتی مظہر اللہ سیالوی مظہر اللہ شاہ دہلوی سچا ہے، بات مننا پائے سی کہ مولوی ٹوکے تو لے کے حنیف قریشی تک، سعید اسد تو لے کے اشرف سیالوی تک سب جھوٹے تے بے ایمان ہیں، اگر جھوٹے تے رب دے قرآن دی لعنت وستی ہے۔ ایسا آپ کو کئی گل نہیں کریں دے بھائی کتاباں انہاں دی ہیں، ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تھک جانے گئے میرا دا جا پٹڑی اور سدھی ہوئی تو ساکڑا مولی صاحب باس کر 12:30 شروع کیتی ہے تو ہون 1:20 ہوندا پیا، چلو اے 10 منٹ تباہ ہوئے، 10 منٹ تباہ سو توجہ کر، میں آکھیا مولوی احمد رضا خان نو تیرے مسلک دا عالم سرکار تو ود منیندا ہے، رحمت کونین تو گھٹ نہیں منیندا، سرکار دی ذات تو ود منیندا ہے، آدھا مولوی تیرے کولو دلیل کی ہے، میں آکھیا کتاب میرے کول موجود ہے، کتاب دا نام ہے سیرت امام احمد رضا، اس کتاب دے صفحہ 45 نو کھول کے ویکھ لے، آدھا مولوی احمد رضا جس ویلے سمدا ہے 70,000 فرشتے او دے ارد گرد کھڑے ہو کر او دے اتے درود و سلام پڑھ دے ہاں، توجہ کر کتاب دے وچ حوالہ ویکھ لے، آدھا اس تے درود و سلام پڑھ دے ہاں، میں کہ آل عقدہ عقیدہ ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تے 70,000 فرشتے آج بھی حاضر ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ دے نے، تو آنا مولوی احمد رضا خان تے پڑھ دے نے، ایک گل آ گئی کہ اے بیڑی بڈھا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو فاضل بریلوی تو گھٹ مندا ود نہیں مندا، اسے کتاب دا صفحہ 45 کھول کے ویکھ لا، آدھا مولوی احمد رضا خان جس ویلے سمدا ہے لفظ محمد دی شکل بن ویندی ہے، توجہ کرے آدھا لفظ محمد دی شکل بن ویندی ہے، میں آکھیا کیویں بندی ہے، آدھا سر میم بن ویندا ہے، کونیاں ہا بن ویندی ہیں، کان میم بن ویندی ہے، اور اس مولوی احمد رضا دے پیر لفظ محمد دی دال بن ویندی ہے، یار میں آکھیا جویں سرکار دا نام نامی اسم گرامی با کمال تے لا زوال ہے، بے عیب ہے، لا ریب ہے، اسی طرح سرکار دا اسم مبارک بھی لا ریب تے بے عیب ہے، جیڑا سرکار دی ذات دی بے ادبی کرے او بھی بے ایمان ہے، جیڑا سرکار دے نام مبارک دی بے ادبی کرے او بھی بے ایمان ہے، میں آکھیا کتاب دا نام ہے توجہ کر احکام شریعت، جیڑی مکتبہ نظامیہ تو چھپیے، جیڑی ضیاء القرآن تو چھپیے، اے صفحہ 27 نو کھول کے ویکھ لے، آدھا مولوی احمد رضا خان تو نقطہ برابر خطا نہیں ہوتی، اور جال اکنامی کتاب دے صفحہ 427 تے لکھ دے، آدھا مولوی احمد رضا خان دا مقام تا او ہے، اور نبوت دا مقام سننا